بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. اور وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے. اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے باغات کو، جس میں تنے والے اور بغیر تنے والے درخت بھی ہیں، اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں ہیں مختلف ہیں جس کے ذائقے. سبحان اللہ، ٹیسٹ کی بات چل رہی ہے. یہ ہے وہ جو میں آپ کو تھیم بتا رہی تھی، یہ ہے دسترخوان نعمتوں کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شعور سے ان کو پڑھو. جب آج آپ دسترخوان پہ افطاری میں جب آپ سلاد بنائیں گے نا، فروٹ سلاد یا فروٹ چاٹ، تو غور کریے گا کن کن چیزوں کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کی کھیتیاں تو ایک ہوتی، یعنی ایک ہی پانی سے سینچا جاتا ہے، سب کے پتے ہرے ہیں، لیکن دیکھو کیسے رنگ برنگا فروٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سے نکالتے ہیں. اس کے ٹیسٹ کتنے ڈیفرنٹ ہیں. کبھی آم آپ کو پائن ایپل کے جیسے نہیں لگے گا، انگور آپ کو زیتون کے جیسے نہیں لگے گا، آپ کو انار جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ انگور کے جیسے نہیں لگے گا. سب کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ. کبھی آپ غور و فکر کرتے ہو؟ بارش برسی، ایک ہی پانی آسمان کا، وہی بارش کا پانی کھیت میں گیا اور اسی پانی سے کتنے خوبصورت باغات اللہ نے نکالے. اور زیتون اور انار ملتے جھلتے بھی ہیں اور خصوصیات میں یہ مختلف ہے. دیکھو انگور اور زیتون، دیکھیے دور سے اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگے گا، دھوکا لگتا ہے بھائی انگور ہے یا زیتون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں لیکن دونوں ڈیفرنٹ ہے. کھاؤ اس کے پھل کو جب وہ پھل پر آئیں، اور ادا کرو اس کا حق جس دن فصل کاٹی جائے. اور سنو وَلَا تُسْرِفُوا، اور نہ تم فضول خرچی کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو. لو بھائی، کس کو کھانے کو کہا جا رہا ہے؟ جو قرآن کو سمجھے گا، پڑھے گا، اس کو سمجھ آئے گا کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہیں پر بھی کھانے پینے سے روکا نہیں ہے. اللہ نے کہا کھاؤ پیو جتنا چاہے، حلال اور طیب کی تمیز رکھو. اور آج ہمارے سماج میں کیا ہے، ہم نہیں بھائی دین پر آئے تو بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑے گی. پھر تقوی کے نام پر کچھ لوگ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے. نہیں ہم یہ نہیں کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے، چاہے بھلے اکیلے بھی توڑتے ہی بیٹھ کے، جو آئے ہاتھ لگے چل بھائی آنے دے سب. لیکن لوگوں کے سامنے تقوی کے نام پر اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے کھاؤ پیو. دیکھو بھائی اگر کھانا پینا نہیں ہوتا تو یہ سب چیزیں میں تمہیں کیوں دیتا؟ سیدھی سی بات. آپ کے سامنے تقوی کے نام پر اگر کوئی ایسا راگ گائے نا، نہیں بھائی میں تو جنت میں ہی جا کے کھاؤں گی، تو بولو بھائی ان کے شعور کو بیدار کرو. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر یہ دینا ہے ہمیں اور اس کا کھانے کا حکم نہیں ہوتا تو کیوں دیتا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے کھاؤ پیو ہاں، لیکن اس کا حق ادا کرو. اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ کھیتی باڑی کا بھی حق ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس پر بھی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. کس دن؟ سب بانٹ کے ہو جائے، لاسٹ میں جو بچے اس پہ نہیں، جس دن فصل کاٹی جائے. باقاعدہ آپ دیکھیں گی اس میں بھی ٹرمس اینڈ کنڈیشن سے آپ نے اگر وہ کھیتی باڑی سب آپ نے نکالا، فار ایگزامپل کی سر ایک ہلکی سی مثال ہم لے لیں کہ 100 کلو اناج کچھ آپ کا نکلا ہے، 100 کلو فروٹس کچھ نکلا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے سمجھیے کہ اس میں اپنی محنت سے کہیں سے پانی لا کر آپ نے اس کو سینچا ہے، اس کھیتی میں پانی ڈالا ہے، تو آپ کو اس میں 5% دینا ہے، یعنی 5 کلو دینا ہے. لیکن اگر آپ سمجھیے کہ بالکل نیچرل تھنگ سے بارش سے ہی اس کا سب جو ہونا ہے پانی وغیرہ دینا ہے سب ہو گیا، تو پھر آپ کو 10 کلو یعنی 10% دینا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ محنت پہ پرسنٹ کم کر دیا اللہ نے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے جس دن فصل کاٹو اس دن ایمانداری سے جو ہے وہ اس کا حق ادا کر دو. اور سنو حد سے مت بڑھو. کھانے پینے کو اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے منع کیا ہے وہ کیا ہے؟ اسراف مت کرو، حد سے مت بڑھو. مطلب یہ ایسا نہ ہو کہ خوب لذیذ کھانے کھا کے تم نے اپنی عشاء کی نمازیں غائب کر دی. بہت اچھے کھانے کھا کے بھائی سستی آ رہی، کیا کرے اب تو ہم سے چلا نہیں جا رہا ہے، ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہے، اب ہم کچھ نہیں کام کر سکتے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اور مویشیوں میں بھی بوجھ اٹھانے والے اور جو ہے وہ بچھے ہوئے سواری کے لائق بھی، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیسے کیسے جانور اللہ نے جو ہے وہ پیدا کیے ہیں. کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں حمولہ، یعنی کہ جو بوجھ اٹھانے والے ہوتے ہیں، اور فرشن یعنی جو بالکل زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولے کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا اللہ نے
تم کو، اور نہ تم پیچھے چلنا شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب کھانے پینے کی بات آئی، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ جو لوگ تقوی کے نام پر چھوڑ دیتے نا ان چیزوں کو، گویا کہ وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہاں پر، دیکھیے اشارہ کیا جا رہا ہے بڑا جانور، اوکے، جیسے بھینس کا گوشت ہے، بیل کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، اونٹ کا گوشت ہے، یہ بڑے جانور ہے، اس کو بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ چھوٹے جانور بکری وغیرہ ہو گئی نا، یہ چھوٹے جانور ہوئے، مرغی ہے، بکری ہے، یہ چھوٹے، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ زمین سے لگ کر چلتے ہیں، کم ہائٹیڈ والے، اللہ نے حکم دیا اس میں سے کھاؤ، اور نہیں کھاؤ گے تو تم شیطان کو فالو کرو گے۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ کچھ کیٹیگری دی گئی ہے کہ کون سے وہ جانور ہیں جن کو ہم کھا سکتے ہیں، جن کو، اوکے، جن کا گوشت حلال ہے، ان کا دودھ ہمارے لیے حلال ہے، اوکے۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ثمانیہ ازواج، 8 جوڑے ہیں، سن لو آپ بھی، بھیڑ کی 2 قسم اور بکری کی 2 قسم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کیا دونوں کے نر حرام کیا اللہ نے، یا دونوں کے مادہ حرام کیا اللہ نے، یا وہ بچہ جو رحم میں ہے ان دونوں ماداؤں کی؟ بات آئی سمجھ میں؟ یہ اصل میں کچھ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ مشرکان مکہ جو تھے ایسے کلچر کو فالو کرتے تھے، رسم کے نام پر ہے، اور اکثر دیکھا گیا ہے، دیکھیے کہ اکثر جو ہے بدعت، جو دیکھیے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ بدعت کیا ہے، دین میں نیا کام، اور ڈیفینیٹلی وہ رسم تک انسان کو لے جاتی ہے۔ دیکھیے دنیا کے کام میں دوسروں کے کلچر کو فالو کرنے لگتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ قرآن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، یہ تو مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے، کمپلیٹلی آپ کو سکھاتا ہے زندگی کیسے گزارے، کیا کریں کیا نہ کریں۔ اب حال کیا ہوتا ہے، لوگ جب اس کو فالو نہیں کرتے ہیں، پہلی بات تو سمجھتے نہیں ہیں، پھر کیا ہوتا ہے صحیح دین پر عمل نہیں کر پاتے، پھر اٹھے سٹے، اس سے سن لیا اس سے سن لیا، چل بھائی اس نے یہ کہا ہے، اس سے اس کو فائدہ ہوا، تم بھی وظیفہ کر لو، ادھر بیٹھ جاؤ ادھر چلے جاؤ ماتھا ٹیکنے، ایسا کر لو ویسا کر لو، ان تمام چیزوں میں انسان گھر کے رہ جاتا ہے۔ اب ان کی کچھ رسومات کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے کہ کچھ جانوروں کو پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہ حرام کر لیتے اپنے پر، حرام کر لیتے مطلب نہ اس پر سواری کرتے تھے، نہ اس کا گوشت کھاتے تھے، نہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بولے پوچھو ان سے کہ بکرا یا بکری اللہ نے حرام کی ہے، بھیڑ یا پھر بھیڑیا اللہ نے حرام کیا ہے، کیا اللہ نے حرام کیا ہے؟ اچھا یہ نہیں تو اس کے پیچھ میں جو بچہ ہے کیا وہ اللہ نے حرام کیا ہے؟ چلو خبر دو مجھے، لیکن دلیل کے بیس پہ، علم کے بیس پہ، اگر تم سچے ہو تو۔ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تو نعوذ باللہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدتمیزی کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شعور دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے بھی ایسا دین کا نام لے کے بیکار باتیں کوئی کرتا ہے نا، اسے کہیں بھائی دلیل دے دے، بس ختم بات، کوئی بحث و مباحثہ نہیں، کسی بھی طریقے کی کوئی بھی چیما گویا نہیں، بس کہہ دے مجھے دلیل دے دے، اور بھی کتاب و سنت سے، تمہارے بزرگوں کی لکھی ہوئی کوئی کتاب مجھے نہیں چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات کہ شاید میں نے پہلے بھی شیئر کیا کہ کسی ایسی ٹاک چل رہی تھی ہماری کسی اسٹوڈنٹ سے، تو کہا کہ ان کے گھر میں کوئی درس دینے کے لیے آیا اور بڑے دعوے سے وہ کہہ رہی تھی وہ کتاب ہے فلاں بزرگ صاحب کی، اس کو پڑھ لو، 40 دن پڑھ لو، تمہارے گھر میں ہدایت آ ہی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اور یہ بندی وہاں بیٹھ کے سن رہی ہے، جو ہی اس نے بولنا شروع کیا یا کھڑی ہوئی تو پکڑ کے اس کو بٹھا دیا گیا، بیٹھ جاؤ چپ کر کے، تم کچھ نہیں بولو گی۔ یہ ہوتا ہے داعی دین کے ساتھ، یہ ہوتا ہے سچ بولنے والوں کے ساتھ، زبان بند کر کے بٹھا دی جاتی ہے۔ اس کو بڑا افسوس ہوا اس وقت کہ سارے لوگوں نے مجھے بٹھا دیا، اور میں ان سے وہی چاہ رہی تھی کہ کیوں نہیں انہوں نے یہ کہا کہ تم اپنے گھر میں قرآن کو عام کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، ڈیفینیٹلی ہدایت تمہارے گھر میں آئے گی، جبکہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس چیز کا۔ کہاں انسان مسلمان پھرا جا رہا ہے، دیکھیے آپ، مزید اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اونٹ کی 2 قسم ہے، گائے کی 2 قسم ہے، آپ ذرا پوچھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، کیا دونوں نر حرام کیا اللہ نے، یا دونوں مادائیں حرام کی، یا وہ بچہ جو ارحام میں ہے دونوں ماداؤں کے، کیا تم جو ہے وہ موجود تھے اس وقت جب حکم دے رہا تھا اللہ اس بات کا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے نا، دیکھیے ابھی یہاں پہ آیت آ گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے پوچھو ان سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایسا بول رہے تھے تو تم تھے کیا وہاں پر؟ دیکھیے مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ایسی تو کوئی بات ہے نہیں، اللہ نے ایسا کوئی حکم تو دیا نہیں، دیٹس وائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تو کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ کیوں بھائی آپ کو ایسا لگتا ہے کیا ملتا ہے لوگوں کو؟ آپ میں سے کسی کے ذہن میں بات آ رہی ہے کیا ملتا ہے بھائی لوگوں کو اس طریقے کی جھوٹ بول کر اللہ پر؟
بولے بولے، آ رہا ہے کسی کے دماغ میں؟ جی کیوں باجی. کرتے ہیں لوگ ایسا؟ تو چلے اللہ کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں لیضل الناس بغیر علم. یہ ہے اصل چیز. دیکھیے کہ ان لوگوں کو خود کو کچھ پتا ہوتا نہیں ہے اور بالکل جو ہے بھیڑ چال چلتے رہتے ہیں دوسرے کے پیچھے پیچھے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ اس لیے باندھتے ہیں تاکہ وہ گمراہ کر دیں انسانوں کو بغیر علم کے. اللہ اکبر. سوچے آپ ذرا. اور پتہ ہے آپ کو کچھ لوگ ایسا بھی کرتے نا، کچھ ملاؤں کو ایسا بھی کہتے ہوئے سنا ہے، کر لو بھائی جو کرنے کا ہے کر لو، بس تم ہے نا ہماری جیبیں گرم کرتے رہو، ہم تمہارے گناہوں کا سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیں گے. یہ بات بھی وہ انسان کس بیس پہ کہتا ہے؟ علم نہیں ہونے کے بیس پہ. اکثر دیکھیے گمراہی جو ہے علم نہیں ہونے کی وجہ سے آتی ہے. اگر انسان چاہتا ہے گمراہی سے بچنا، بھٹکنا نہیں چاہتا ہے تو علم کی روشنی میں آ جائے. سمپل سا فارمولا ہے، کچھ نہ کرے، بس اس نور کی روشنی میں آ جائے وہ. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نہیں وہ راہ سجھاتا ہے ایسے ظالم لوگوں کو. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے نہیں میں پاتا ہوں ان میں سے جو وحی کی گئی میری طرف، کیا نہیں پاتا ہوں کہ حرام ہو کھانے والے پر وہ کھانا، یعنی اس کا کھانا حرام ہو. ہاں مگر صرف یہی پاتا ہوں مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، اور بے شک یہ سب ناپاک ہیں اور نافرمانی کی حرکتیں ہیں. اور میں نے یہ بھی حرام پایا اللہ کی کتاب میں کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ہاں لیکن ان چیزوں کو کس حال میں کوئی جو ہے استعمال کر سکتا ہے؟ پھر جو لاچار ہو جائے، بے بس ہو جائے، وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، نہ کہ یعنی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو اس کو کھانے کے پیچھے اور نہ حد سے گزرنے والا ہو. تو بے شک آپ کا رب غفور الرحیم ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ کے سامنے کوئی کہے بابا اس کو نہیں کھانے کا، یہ حرام ہے. جیسے کئی سالوں پہلے جو ہے میرے سامنے کسی نے کہہ دیا تھا وہ کالے انگور نہیں کھانے کا، حرام ہے وہ. تو خیر جب تو اللہ کا کلام اتنا سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا، آئی تھنک سفر میں نے یہ شروع بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہاں خیر یہ بات ہوئی تھی. میں نے کہا کیوں بھائی؟ اس آنٹی سے میں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ حرام ہے؟ تو بولی تمہیں پتہ ہے یہ کالا انگور کیسے کالا ہوا تھا؟ وہ جس حساب سے مجھے یقین کرے سنا رہی تھی، اللہ کی پناہ ان کے فیس کا ایکسپریشن، ارے پتہ ہے یہ انگور ہرا ہی تھا. یہ جو ہے نا یہ ان کے جو ہندوؤں کے جو بڑے بڑے یہ سادھو وغیرہ ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ وہ پیڑ پہ انہوں نے پیشاب کر دیا تھا نا، اس لیے وہ انگور کالا ہو گیا. استغفر اللہ. مجھے ہنسی اتنی زور سے آئی. میں نے کہا آپ مسلمان ہیں اور ایسی باتوں پر بلیو کرتے ہیں؟ یہ ہے دیکھیے یہ ایسی باتیں لوگوں کے بیچ میں پھیلا دینا. اچھا مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے، پھر ایک سے بات ہوئی ایسی، بھائی آپ بیف کیوں نہیں کھاتی ہیں؟ نہیں نہیں ہمارے پیر صاحب نے منع کیا ہے. اور جب بات پتہ چلی پیر صاحب کو پسند نہیں ہے کر کے اپنے مریدوں پر بھی انہوں نے اس چیز کو حرام کر دیا، تاکہ ہم جب کبھی ان کے گھر میں کھانا توڑنے جائیں نا تو ہمیں بیف بنا کے نہ دیں، وہ صرف یا تو بکرے کا گوشت دے یا تو چکن کا گوشت دے. اللہ کی پناہ، مطلب حیرت ہوتی ہے مجھے، جو چیز تمہیں خود پسند نہیں ہے اس کو تم نے دوسروں پہ حرام کر دیا. ہنسی بھی آتی ہے ان کی حرکتوں پر اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ مطلب افسوس یہ ہوتا ہے کہ پبلک اتنی بھولی بھالی ہے. اس طریقے سے ایک عورت کو دیکھا میں نے کہ اتنی بھری بھری چوڑیاں پہن کے گھوم رہی ہے. میں نے اس سے پوچھا تو بولے ہمارے پیر صاحب نے کہا ہمیشہ ایسی بھری بھری چوڑیاں پہنے رہنا. ارے کیا ہے؟ ارے جس انسان کو تم اتنا فالو کر رہے ہو عقل تو لگاؤ بھائی، وہ تمہیں کیا کس راستے پر لے جا رہا ہے؟ وہ اپنی خدمت ہی کراتا ہے. کچھ دن پہلے ہماری ایک اسٹوڈنٹ شیئر کر رہی تھی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے کہ یہ پیر صاحب بالکل برہنہ بیٹھے ہیں، جسم پہ ایک کپڑا نہیں ہے، اور عورتیں جا جا کے ان کو سجدہ کر رہی ہیں، عورتیں جا جا کے ان کی خدمت کر رہی ہیں، مرد حضرات جا کے ان کو سجدہ کر رہے ہیں. کیا ہے یہ مسلمان کہاں پھری جا رہی ہے؟ دعا کریے. دیکھیے یہ رمضان کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، تڑپ کر دعا کریے اللہ تیرے بندے جو بھٹکے جا رہے ہیں ان کو صحیح راستے پر لے آ، اللہ ان کے دل میں ہدایت کی طرف ڈال دے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے جو نان مسلم ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. آپ کے آس پڑوسی ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، کوئی بھی ہوں گے، ان کے لیے دعا کریے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، یہ بھی تو آدم کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے نا کہ کیا کروں گا میں تمہیں آگ میں ڈال کے، مجھے نہیں اچھا لگتا ہے تمہیں آگ میں ڈالنا. ہاں بس دو کام کرتے رہو، شکر میرا کرو، ایمان مجھ پر لاؤ. دیکھیے اس دو کنڈیشن کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے دعا کریں. اللہ تو اپنے سارے بندوں کو اپنا شکر گزار بنا دے. اللہ تو اپنے سارے بندوں کو جو ہے ایمان کی دولت دے دے. مانگے
ہو سکتا ہے پتہ نہیں آپ میں سے، ہم میں سے کس کی دعا پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کہہ دیں اور ہم جو ہے وہ نہ جانے کتنے لوگوں کی ہدایت کا سورس بن جائیں. یہ بھی مانگا کرے اللہ تو مجھے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. میں جب لوگوں سے بات کروں تو ہدایت کی بات کروں، وہ تیری کتاب کی طرف آئے، وہ تیرے رسول کی سنت کی طرف آئے. دیکھیے جو لوگ بھٹکاتے ہیں ان کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے. آگے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ ان سے، ہاں یہ بات ہو گئی نا. آیت نمبر 146 میں دیکھیں، اور اللہ ہی وہ الذین ہادو، اور لوگوں پر جو یہودی بن گئے تھے ہم نے حرام کر دیا تھا ہر ناخن والے جانور اور گائے اور بکری میں حرام کیا ہم نے ان پر ان دونوں کی چربی، ہاں مگر جو ان کی پیٹھ سے یا آنتوں پر جو ہے وہ لگی ہوئی ہو، ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہو، یہ سزا تھی ان کے سرکشی کی، اور بے شک ہم سچ بیان کرتے ہیں. دیکھیے اللہ کا شکر کرے اس آیت پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ناخن والے جانور حلال کیے ہیں، لیکن یہودیوں پر ناخن والے جانور مطلب بتائیں آپ لوگ کون سے ناخن والے جانور؟ ناخن والے جانور مطلب الحمدللہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں اس کو. بولیے. بلی، کتا، جانور بول رہے نا. اللہ اکبر. جی نہیں، کتا نہیں. دیکھیے وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ چیز جو ہم کھانے والے کھاتے ہیں. مرغی، کھانے والے مرغی مرغی. مرغی، ماشاء اللہ بارک اللہ فی. چکن وغیرہ ہم کھاتے ہیں، لیکن یہودیوں پر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چکن حرام کر دیا. اب آپ سوچیں، بہت حیرت کی بات ہے. آج جتنی بھی ہم کو میک ڈونلڈس اور یہ وہ سب کارنرز دکھتے ہیں نا، سب انہی کے ایجاد ہیں، اور کتنے اس میں چکن استعمال کرتے ہیں. وہ کھائے بھی تو ان کے لیے حرام ہے وہ، اور ان کی سرکشی کی وجہ سے. آج دیکھیے کہ دنیا میں اس کو کتنا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے. تو ناخن والے جانور اور بھی ہیں، لیکن چکن چونکہ بہت فیملیئر ہے ہم لوگ، اس لیے اسی کو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ اب دیکھیے ہمارے گھروں میں جب گوشت آتا ہے گائے کا یا بکری کا نا، تو الگ سے چکنائی، یہ چیزیں کب دیکھنے ملتی ہے؟ جب قربانی ہوتی ہے گھر میں نا، چکنائی نکلتی ہے الگ سے. وہ الگ سے جو چکنائی نکلتی نا، وہ اللہ نے حرام کر دی تھی ان پر. ہاں لیکن ہڈیوں کے ساتھ لگی ہے، گوشت کے ساتھ لگی تو وہ حلال تھی. اللہ اکبر. سوچے ذرا، میں تو اس آیت پہ سوچتی اللہ امت محمدیہ پہ ہوتا تو کتنا وہ صاف کرتا گوشت کو، اور کیسے کیسے پریشانیوں میں آ جاتا. یہ پریشانی کی بات ہے. نعمتوں کے چھیننے کا راز یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کس طریقے سے میں نعمتوں کو چھین لیتا ہوں. تو اللہ سے دعا کرے اللہ تو ہمیں ہمارا اپنا جو ہے وہ شکر گزار بندہ بنا دے. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب انسان جو ہے نا، جس چیز سے اس کو روکا گیا ہے، اگر وہ اس کو نہیں کرتا ہے تو یقیناً ڈیفینیٹلی دین کی مشکلات میں ایسی پڑ جاتا ہے. وہ بھائی روکا گیا ہے، مت کرو مت کرو، ختم ہو گئی بات. تو پھر کیوں انسان جو ہے اتنا سرکشی میں بڑھتا ہے اور اتنا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر وہ جھٹلائیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، تو آپ سے پہلے جو ہے وہ پھر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب تو بڑی وسعت والا ہے، رحمت والا ہے، اور نہیں ٹالا جا سکتا ہے اس کا عذاب مجرم لوگوں پر. یعنی وہ جو جھٹلا رہے ہیں اس کی سزا انہیں مل کر رہے گی. اور یہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، کیا اگر چاہتا اللہ تو ہم شرک نہ کرتے اور ہمارے باپ دادا بھی نہ کرتے، اور نہیں حرام کرتے ہم کچھ بھی. اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، آخر کار انہوں نے چکھا ہمارا عذاب. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو اسے. نہیں تم اتباع کرتے ہو مگر اپنے گمان کی، اپنے تھنکنگز کی، اور نہیں ہو تم مگر صرف اٹکل توڑاتے رہتے ہو، بس خیالی پلاؤ تم پکاتے رہتے ہو. اللہ اکبر. اور ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی کی دلیل ہے پوری طرح غالب، پھر اگر وہ چاہتا تو ضرور ہدایت دے سکتا تھا تم سبھی کو. آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے پیش کرو تمہارے گواہوں کو جو گواہی دیتے ہوں کہ اللہ نے حرام کیا ہے یہ سب، اور اگر وہ جھوٹی گواہی دے تو تم سب ان کے ساتھ گواہی مت دینا. اور یہ بھی سن لو وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. اور یہ بھی سنو اور نہ تم پیچھے چلنا ان کے خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور وہ جو نہیں وہ ایمان رکھتے ہیں آخرت کے حساب پر، اور ان کے پیچھے بھی مت چلنا جو اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں.
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے تم پر. 1 by 1 ٹک کر لیں. نمبر 1 اللہ تشرکو بہ شیئا. سب سے پہلی چیز جو اللہ نے حرام کی وہ یہ ہے کہ نہ تم شریک کرو اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی. اور کیا حرام ہے؟ اور یہ بھی حرام ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ تم یعنی کہ اچھا برتاؤ کرو. اگر نہیں کرو گے تو یہ حرام ہو جائے گا. اور نہ تم قتل کرو تمہاری اولادوں کا مفلسی کے ڈر سے. ہم رزق دیتے ہیں تم کو ہم ان کو بھی رزق دیں گے. اور نہ تم قریب جانا بے حیائی کے. قریب مت جانا. بے حیائی مت کرو ایسا نہیں بول رہے. قریب ہی مت جاؤ چاہے وہ ظاہری پہلو ہو اس کا یا چھپا ہوا ہو. اور نہ تم قتل کرو کسی جان کا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ مطلب جہاں حکم ملا ہے کہ یہاں قتل کر سکتے ہو تو صرف وہیں پر قتل کرو. یہ ہے وصیت تم کو اللہ کر رہا ہے اس قرآن کے ذریعے. کیوں اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں؟ لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کا استعمال کرو. دیکھیے یہاں دلیل کی بات ہے. پھر میں کہہ رہی ہوں کہ جب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ ان سے دلیل مانگو. کیا کہا تھا انہوں نے؟ بدماشی دیکھیے ان کی. کیا کہتے تھے جو مشرک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ضرور آپ سے یہ کہیں گے بھائی ہم اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. اللہ چاہتا تو جو ہے ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے. اس کا مطلب آپ لوگ سمجھ رہے ہو بندہ خود غلط کام کر رہا ہے گناہ خود کر رہا ہے لیکن استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کو بلیم کر رہا ہے. کتنی سخت باتیں دیکھیں. اپنا جائزہ لیں. میں جب کوئی برے کام کرتی ہوں تو کیا اللہ کے اوپر ٹال دیتی ہوں اللہ نے چاہا تو میں نے کی نا. ایسے ہی کہتے ہیں نا لوگ. اور نیکیوں کی طرف آپ ان کو بلاؤ تو کہتے ہیں ہاں اللہ چاہے گا تو آ جائیں گے نا. اللہ چاہے گا تو نماز پڑھ لیں گے نا. اللہ چاہے گا تو یہ کر لیں گے نا. واٹ از دس؟ کیا ہے یہ؟ حیرت کی بات ہے. تو یہاں پر مجھے اور آپ کو ایک سوجھ بوجھ دی جا رہی ہے. جب آپ کے سامنے اللہ کا نام لے کر ایسی کوئی بات کرے تو پہلی بات تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کام میں بندے کی چاہت کو دیکھتے ہیں. بندے کے اندر تڑپ ہے چاہت ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیں گے. یس اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن یہاں پر برے کاموں کو بھی نعوذ باللہ اللہ پر بلیم کر دینا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بولو جو بات تم بول رہے ہو نا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے تو لاؤ دلیل نکالو. اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو. دلیل تو کچھ نہیں ہے. اس پہ وہ بات بھی آ جاتی ہے. کچھ لوگ نا دین کا نام لے کے جو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں آپ ان سے کہو کہ مت کرو بھائی دین میں منع ہے. کہاں لکھا ہے چلو دکھاؤ. لوگ آپ کو بولتے نا کہاں منع لکھا ہے. تو سیدھی سی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں وہ سب اتباع کرتے ہیں مگر گمان کی. بس اپنی اٹکل دوڑا رہے ہیں. آئی تھنک سو کہ ہم ایسا کریں گے نا تو شاید اچھا رہے گا. پھر اس میں وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے یا نہیں ہے یہ سنت پہ اس عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. یہ تمام باتیں اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو آگے آگے بات آ رہی ہے نا کہ ان کی جو ہے یہ آپ سے جو ہے یعنی کہ ان سے یہ کہہ دو کہ جتنی دلیلیں اللہ نے دے دی ہیں پھر وہی دلیلیں مانی جائیں گی. اور اللہ چاہتا تو تم سب کو اکٹھا جو ہے وہ ہدایت دے دیتا. پھر کیوں اللہ نے ہدایت نہیں دی؟ پیچھے میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے فرما رہے تھے نا کچھ تقریباً ہم پچھلے سپارے پہ تھے جب بھی اللہ نے رسولوں کو بھیج دیا کتاب دے دی حکمت دے دیا سب کچھ دے کے اللہ نے کہا کہ میں نے حجت تمام کر دی. اب انسانوں کے پاس یہ پہنچ گیا ہے. انسانوں کو عمل کی اور عقیدے کی چھوٹ دے دی گئی ہے. جاؤ بھائی سب کچھ تمہارے سامنے جو ہے گمراہی کا راستہ کلیئر کر دیا گیا ہے. تمہارے سامنے ہدایت کا راستہ کلیئر کر دیا گیا ہے اور تمہیں اب عقیدے اور عمل کی چھوٹ دے دی گئی. جو چاہے عقیدہ اپنا لو جو چاہے عمل کر لو. عقل کی بات آئی ہے نا تاکہ تم عقل کا استعمال کرو. بھائی انسان کو عقل دیے جبھی تو حساب کتاب ہے نا. جانوروں کا حساب کتاب نہیں ہے. اس طریقے سے اعمال کا حساب کتاب نہیں ہے. انسان اس میں بھی عقل نہیں لگاتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ وہی آگے آگے بات آ رہی ہے کہ پھر اس کے بعد دیکھیے جیسے ان لوگوں نے کہا یہ ہم پر حرام ہے عورتوں پر نہیں حرام ہے ہم یہ کھا سکتے وہ نہیں کھا سکتے یہ سب جو باتیں آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر یہ جھوٹے گواہی یہ کیا ہے اگر جھوٹی دلیل تمہیں دے دینا وہ گواہی دے بھی رہے وہ کسی کی بھی بک لا کے لکھی ہوئی آپ کو دکھا سکتے لو بھائی دلیل لکھی ہوئی ہے. اچھا آج کل ایک نیا شوشن نکلا پتا ہے آپ کو مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے غور کیا ہے نہیں کیا. اب کبھی آپ صحیح حدیث اور کتاب سے اگر آپ دلیل مانگے نا تو حیرت کی بات مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ ریفرنس نیچے دے دیں گے
ہاں یہ ایسا ہے اس حدیث کا یہ سند ہے ایسا نا، اوپر کے جملے جو کہ تو رہیں گے. آپ کو ایسا لگا چل بھائی وہ تو بات آ رہی ہے نا شروع میں، نیچے چلو انہوں نے دلیل بھی دے دی. ملاوٹ بیچ میں کر رہے، پتہ ہے آپ کو، بیچ میں کچھ نہ کچھ اپنی باتیں اس کے اندر ڈال دیں گے جو وہ کہنا چاہتے ہیں. ایک فرقہ ہے مسلمانوں کا جو ایسی بدماشیاں کر رہا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بغیر علم کے جو ہے وہ بھٹکا دے اور اپنی بات بھی جو ہے لوگوں تک پہنچا دے. بی الرٹ. دیکھیے یہ زندگی ہمیں عمل کے لیے دوبارہ نہیں ملے گی، تو بہت اعمال کے معاملے میں بہت زیادہ کیئرفل رہیں تاکہ ہمارا جو اللہ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہمارے اعمال یوں ہی ضائع نہ ہو جائے. پھر مزید دیکھیے آگے ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم کہ آپ ان کو پڑھ کے سنا دیجیے کہ آؤ میں بتاتا ہوں اللہ نے کیا حرام کیا. اب تک مجھے ایمانداری سے بتائیں آپ لوگوں کے ذہن میں صرف جو بچپن سے آپ سنتے چلے ہیں بھائی سور کا گوشت حرام ہے، سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے. تو کھانے پینے میں تو بڑا احتیاط کرتے ہیں، بھائی سور کا گوشت نہیں کھانا ہے، مردہ نہیں کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، وہ نہیں کھانا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پیچھے ہم نے جو ایک بات پڑھی نا کہ ان کے جو یعنی کہ جو ان کے شرکا ہوتے ہیں وہ ان کو دین کے معاملے میں کیسے دھوکے میں ڈالتے ہیں. پتہ ہے آپ کو کیا سجھاتے ہیں، کیا دماغ میں ڈالتے ہیں. دیکھو یہ کیا تم قرآن میں پڑھ رہے ہو، مردہ جو ہے وہ حرام ہے. ایک بات بتاؤ، جس کو اللہ نے خود مار دیا وہ حرام ہے اور جس کو تم ذبح کر رہے ہو وہ حلال ہے. یہ کیسا دین ہے بھائی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ شیطان اس طریقے سے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے. یہ کیا ہے کہ جس کو اللہ نے خود مار دیا وہ مردہ حرام ہو گیا اور جس کو تم مار رہے وہ حلال ہو گیا؟ یہ کیا لاجک ہے بھائی؟ یہ شیطان کے ہٹ کنڈے ہیں. اب تک آپ لوگوں کو صرف یہی پتا تھا کہ مردہ نہیں کھانا ہے، سور کا گوشت نہیں کھانا ہے. آپ میں سے کچھ سسٹرز تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جاتا ہے وہ بھی نہیں کھانا ہے. ہمیں تو یہ بات نہیں پتا تھی. چلیے کوئی بات نہیں، اللہ بیسٹ نالج دینے والا ہے. لیکن اور بھی کچھ چیزیں حرام ہے جو شاید آپ کی نالج میں نہ ہو. چلیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے حرام چیز جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جس نے شرک کیا اس نے حرام کام کیا، جس نے پیرنٹس کی نافرمانی کی وہ بھی حرام کام ہے، اور اولادوں کا قتل کر دے رہا. آپ بولو گے ہائے ہے یہ کون کرتا ہے بھائی؟ تو بتائیے ایبورشن وغیرہ کیا ہے؟ پھر بچے کا دنیا میں آنے سے پہلے ابارٹ کر دیا آپ نے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو حرام ہے نا. یہ ہے دلیل. وہ ایک دفعہ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، میری تیسری بچی جب ہوئی تھی ابھی 6-7 سال پہلے، مجھے کچھ ایسا تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا، میں ڈاکٹر کے پاس گئی. اس کا جملہ سن کے تو واقعی میں واقعی اس وقت سوچ رہی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے کلام کی سمجھ دی ہے مجھے، اور میں نے اس ڈاکٹر کو اس بات کا جواب دے دیا. میری جگہ کوئی ایسی عورت بھولی بھالی سی جس کو نالج نہیں، نہ دین کی نہ دنیا کی، وہ اگر اس کی جگہ ہوتی تو ڈیفینیٹلی اس کی بات مان لیتی. مجھ سے کہنے لگی وہ کہ 3 بچے ہیں نا تمہارے، آپریشن کیوں نہیں کروا لیتی ہو تم؟ اور کدھر تمہاری کتاب میں تو لکھا ہے کہ مطلب کرا سکتے، نہیں کرنے کا ایسا منع نہیں لکھا ہے. ہندو تھی خیر وہ، اور میں نے اس سے کہا کہ آپ نے ہماری دھارمک کتاب قرآن کو پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے. جو ہی میں نے اس سے کہا نا کہ میں اس قرآن کو سکھاتی ہوں، میں پڑھتی ہوں، اس کو سمجھتی ہوں اور سمجھاتی ہوں، اگلی بندی کا منہ بند ایک دم. میں نے کہا میں نے تو اپنی کتاب میں کہیں نہیں پڑھا کہ بھائی آپریشن کرا رہو، یہ جائز ہے تمہارے لیے، دس اینڈ دیٹ. نو. اللہ اکبر. ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو بے راہ کرنے کی آپ کو کوشش کریں گے. یعنی آپ سوچیں، میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں، کوئی اور مسلمان عورت ہوتی اور وہ یہ کہتی کہ بھائی میں نے تو قرآن کو سمجھا نہیں، چل اس نے تو ڈاکٹر ہے بھائی، ڈاکٹر ہے، کتنی پڑھی لکھی ہے، چلو سچ بول رہی ہوگی، اور ایسا عمل کروا لیتی تو استغفر اللہ. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وصیت کر رہا ہوں تم کو، دنیا کی وصیتوں پہ تو تم کتنا دھیان دیتے ہو، اور اتنی قیمتی وصیت میں کر رہا ہوں اس کے بارے میں تم دھیان نہیں دیتے ہو. تو دیکھیے کہ آیتوں پر غور و فکر کریں. آج تک دیکھیے کہ میں نے کہا نا آپ کو یہی پتا تھا کہ یہ حرام ہے، لیکن یہ تمام چیزیں بھی حرام ہے. جو لوگ شرک کر رہے ہیں ان کے اعمال سارے حرام ہیں. والدین کی نافرمانی جو بچے کر رہے ہیں یہ حرام کام ہے. سمجھائے، یہ بہت تربیت کا نقطہ ہے. اس پوائنٹ سے آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. الحمدللہ. اب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے چلیں گے ہم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ کچھ عمل بھی ہے جو حرام قرار دیے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز اللہ نے کیا رکھی ہے
کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ جب بھی دیکھیے کہ کہیں پر بھی ایسی بات آئے گی تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حق کی بات کریں گے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور دوسرا پھر یہ تو حقوق اللہ ہے، اور حقوق اللہ کے بعد جو ہے وہ حقوق العباد میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کا حق رکھا ہے نا، کہ والدین کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو، ٹھیک ہے۔ آج دیکھیں کہ والدین کے تعلق سے لوگ جو ہے واقعی اپنے پیرنٹس کی اتنی کیئر نہیں کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی کہ کبھی ان کو کہو نا کہ پیرنٹس کے ساتھ کہیں باہر جاؤ یا کچھ، تو کچھ بچوں کا حال ایسا ہے کہ خود کو اتنا بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اور یہ انا کی نشانی ہے۔ پورا ہمارا دیکھیں کہ سپارے کا تھیم کیا ہے کہ ہم انا کے ٹاپک کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنے جو ہے اولادوں کو قتل مت کرو، پھر ہم بھی ان کو رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں، اور بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ۔ دیکھو بے حیائی مت کرو ایسا نہیں کہا ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی جس راستے سے بے حیائی کا کوئی بھی دروازہ کھلتا ہے تو اس راستے پر مت جاؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ کسی نفس کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اور کیا چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، اور تمہارے لیے یہ بھی حرام ہے کہ نہ تم قریب جانا یتیموں کے مال کے، ہاں مگر صرف اچھی نیت سے، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی اور سمجھ بوجھ کی عمر کو، تو پورا کرو، یعنی کہ جب اگر وہ اپنی سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے۔ یتیموں کے مال بھی جو ناحق کھاتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اس کو نمبرنگ کرتے جائیں، اب اس نے پھر 153 میں مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپ اور وزن انصاف کے ساتھ۔ کیا پتہ چلا کہ ناپ تول میں بھی کمی کرنا یہ بھی حرام ہے، اور نہیں بوجھ ڈالتا ہے کسی پر مگر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس کی طاقت کے جتنا۔ کیا پتہ چلا یہ آیت میں یہ کیوں آیا ہے کہ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں کہ بھائی میں نے یہ حرام کیا، یہ حرام کیا، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ کرو نا، تو اس میں کوئی یہ سوچے ہائے کتنا مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ بولے نہیں نہیں، میں تو کسی بھی جان پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا ہوں کہ وہ اس کو کر ہی نہ پائے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کوئی بھی ایسے نہیں ہیں کہ بندہ اس پر عمل نہ کر سکے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ بندے کی نیت ہی نہیں ہے کرنے کی۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، یہ بھی ایک بہت حقیقت ہے، دیکھیے یہ بھی حرام کی کیٹیگری میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو حکم دے رہے ہیں کہ سنو، اور جب بھی تم کہو کوئی بھی بات تو عدل کے جو ہے وہ انصاف والی بات کرو، چاہے وہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر ہم انصاف کی بات نہیں کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی غلطی کرنے والا میرا کنبے کا ہے، میرے مسلک کا ہے، میری جماعت کا ہے، میری برادری کا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تمہاری جماعت کا ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی عدل کرو۔ وہ غلط ہے تو غلط ہے، لیکن تمہیں جو ہے عدل والی بات کہنی ہے۔ اور یہ بھی سنو بعہد اللہ اوفو، کہ جو اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے سنو اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ سوچئے اپنا محاسبہ کرتے جائیں، کیا اللہ سے میں نے عہد کیا ہے؟ اور سب سے بڑا عہد جو اللہ سے انسان نے کیا ہے، انسانوں نے جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا۔ اور دیکھیے ہم نے جو ہے سورہ انعام کا ایک تھیم ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو، باطل بتوں کو چھوڑ دو، باطل لوگوں کو پکارنا چھوڑ دو۔ اب دیکھیے، اب یہاں پر دیکھیے کہ آیت کا جو آخری حصہ ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، بہت خوبصورت نکتہ کہ ان تمام باتوں کے ذریعے تمہیں اللہ وصیت کر رہا ہے اس قرآن کے ذریعے، کیوں بھائی؟ تاکہ تم سدھر جاؤ، نصیحت حاصل کرو۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر آپ سے کوئی یعنی کہ کوئی جو ہے دین کا اگر خلاصہ چاہتا ہے، آپ اسے بہت ہلکی پھلکی سمری دینا چاہتی ہیں کہ بھائی ہمارا دین کیا ہے، تو نوٹ کریں آپ ہمارا دین کیا ہے۔ تو آیت نمبر سورہ انعام کی جو ہے وہ 151 152 153 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 151 سے 152 اور 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے دین اسلام کا خلاصہ کر دیا ان شارٹ، اور ساری باتوں کو اس میں جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم جو ہے یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے
کسی کو آپ میں سے اگر شوق ہے یا تڑپ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث اس سے بننا ہے یا ان کی وصیت ان کو پڑھنی ہے تو یہ وصیتیں آپ پڑھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وصیتیں کی تھی. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تم نصیحت حاصل اور کہ یہ جو ہے راستہ میرا سیدھا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے دیکھیے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي یہ میرا راستہ مستقیم ہے سیدھا ہے. تو کیا کرے بھائی فَاتَّبِعُوهُ پھر اتباع کرو صرف اسی راستے کی اور سنو اور نہ تم اتباع کرنا اس کے علاوہ دوسرے راستوں کی ورنہ کیا ہو جائے گا تم تفرق میں بڑھ جاؤ گے اور تم ہٹ جاؤ گے سیدھے راستے سے. کتنا فیکٹ دیکھیے اس بات میں. یقین کرے صراط المستقیم پر چلنے کا واحد راستہ اللہ کا کلام ہے یا وہ کا قرآن ہے. جو اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ بول رہا میں نہیں بول رہی. آیت نمبر 153 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جس نے میرے اس قرآن کے راستے کو فالو نہیں کیا ڈیفینیٹلی وہ بھٹک جائے گا ہٹ جائے گا سیدھے راستے سے. پھر دیکھو ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون یہ تمام باتوں کی وصیت کر رہا ہے تمہیں اللہ اس قرآن کے ذریعے تاکہ تم سب جو ہے اپنے جو ہے وہ بچنے کی فکر کرو بچتے ہوئے زندگی گزارو. اللہ اکبر. یہ تھا قرآن کا مقصد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں اس لیے دیا. آج لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ چلیں اور تھوڑی سی قرآن کے بارے میں معلومات لیتے ہیں. مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ 154 میں فرماتے ہیں ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. اس سے پہلے یعنی بات کس کی چل رہی تھی قرآن مجید کی. قرآن مجید سے پہلے پھر ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب اور جو مکمل تھی ہر لحاظ سے یعنی اس میں جو ہے جیسے کہ احسن عمل کرنا ہر وہ چیز اس کے اندر درج تھی کہ تمہیں احسن عمل کیسے کرنا ہے اور تفصیل تھی اس میں ہر چیز کی ہدایت تھی رحمت تھی. کیوں دیا تھا اللہ نے لوگوں کو اس کو وہ کتاب اللہ نے کیوں دیے تھے تاکہ انسان اپنے رب کی ملاقات پر ایمان رکھے. وَهَذَا کتابٌ اور یہ ہے کتاب نازل کر رہے ہیں ہم آپ پر بہت برکتوں والی ہے. سبحان اللہ. آپ کو یقین ہے محاسبہ کریں اپنا. مجھے یقین ہے کہ اللہ کی کتاب برکت والی ہے. آج انسانوں نے دیکھیے کہ صرف اس کے اس مقصد کو پکڑا ہے ارے برکت والی بھائی کتاب ہے بڑی برکت آئے گی پر میرا برکت آ جائے گی. نہیں برکت کا میننگ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو. برکت کا میننگ یعنی کہ اضافہ ہو جانا کسی چیز میں جو ہے وہ اضافہ ہو جانا. تو آپ دیکھیں کہ جب انسان واقعی جب اللہ کے کلام کو اپنا وقت دیتا ہے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز میں برکت دے دیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ کے وقت میں برکت ہو لگا دیں اللہ کے راستے میں برکت ہو جائے گی آپ کے وقت میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اگر اس کتاب سے برکت چاہتے ہو تو اس کو صرف جو ہے وہ اب یوں ہی اس طریقے سے اس کو جو ہے آپ نے سمجھو بھائی مردے پہ پڑھ لیا اس کی تعویذ بنا کے پہن لی یا پھر اس طریقے سے آپ کو جو نہیں اس سے برکت ملے گی بلکہ کیسے برکت ملے گی. چلیں مت سوچے اتنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں اس میں تمہیں برکت کیسے ملے گی. فَاتَّبِعُوهُ پہلا کام سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس قرآن کو اس کتاب کی اتباع کرنی ہے. بات آگے سمجھیں. اس کتاب سے برکت انہی کو ملتی ہے جو اس قرآن کی اتباع کرتے ہیں. وَاتَّقُوا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی والی زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس کتاب کو فالو کرو تقوی والی زندگی گزارو ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. سبحان اللہ. آج کیوں انسان پر مسلمانوں پر اللہ کی رحمت نہیں آ رہی ہے کیونکہ اس نے اس کتاب کو صرف ایک رسمی کتاب بنا کر رکھا ہے. اس سے کبھی جو ہے وہ برکت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب پتہ ہے تمہیں میں نے کیوں دی اس لیے کہ کہیں تم ایسا نہ کہنے لگو کہ دراصل نازل کی گئی تھی کتاب یعنی ہم سے پہلے 2 گروہوں پر یعنی یہودی نصارہ پر کتاب نازل کی گئی تھی اور اگرچہ ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے. آپ کے پاس آئی کتاب آپ تو یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. میں نہیں دے سکتی آپ نہیں دے سکتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ کتاب یہ برکت والی کتاب تم اس کو فالو کرو میں نے تمہیں دیا اس لیے کہ اس کو پڑھو سمجھو اور اس کی اتباع کرو.
جب بندہ اتباع کرتا ہے تو پھر وہ تقوی والی زندگی گزارنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہیں تم میرے پاس یہ آ کے بہانے نہ کرو. بہانہ نمبر 1 کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی تھی، وہ تو یہودی نصارہ کو اپنی تورات اور انجیل دیے تھے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہاں اللہ کو پتہ ہے انسانوں کی سائی کو دیکھو کہ کہیں تم ایسا نہ کہو. another thing is کہ کہیں تم ایسا نہ کہنے لگو کہ نازل کیا گیا ہم کہ اگر نازل کی جاتی ہم پر بھی کتاب تو ضرور ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ان کی بنسبت. آگے بات سمجھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسا، نہیں بھائی ہمارے پاس جو ہے ہم اسی کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، نہیں ہم کو کسی اور کی کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے لوگ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو در حقیقت آ چکی ہے تمہارے پاس واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت، تو سن لو. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھٹلائے اللہ کی آیتوں کو یا اس سے منہ موڑے. اللہ اکبر. منہ موڑنا کیا ہے؟ نہیں بھائی ہم کو نہیں ماننا ہے، نہیں ایسا نہیں ہو. ہمارے تو خاندان میں کسی نے کبھی کوئی ترجمہ سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، کبھی کسی نے قرآن پہ عمل کیا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کیا ہے قرآن میں. یہ ہے منہ موڑنا. مزید طرف کوئی بات نہیں، کرنے تو ان کو جو یہ کرتے ہیں، ضرور ہم سزا دیں گے انہیں جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیتوں سے، بدترین عذاب دیں گے ان کو. کیوں بھائی؟ بما کانوا یصدفون، اس لیے کہ میری آیتوں سے منہ موڑا کرتے تھے. اور ایک بات بتاؤ، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں صرف اس کا کہ آ جائے ان کے سامنے فرشتے، یا آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان کے سامنے آ جائے، یا آ جائے کوئی نشانی آپ کے رب کی طرف سے؟ تو سنو، جس دن آئے گی کوئی نشانی آپ کے رب کی طرف سے تو نہیں فائدہ دے گا کسی بھی شخص کو اس کا ایمان لانا جو نہیں ایمان لایا تھا اس سے پہلے. یا نہیں کمائی اس نے، اوکے، یا اس کی کمائی اس کو جو ہے وہ کام نہیں آئے گی. اپنے ایمان میں رہتے ہوئے کوئی اگر اس نے نیکی نہیں کی تھی تو بھی اس کو وہ ایمان جو ہے کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آپ کہیے تم انتظار کرو، بے شک میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اپنا محاسبہ کرے ذرا یہاں پر کہ کیا نیکی کرنے کے لیے میں بھی کسی چیز کے انتظار میں ہوتی ہوں، یا مجھے جو بھی نیکی کے مواقع ملتے ہیں میں جھٹ سے اس کو کر لیتی ہوں. سوچیں اپنے بارے میں. اللہ اکبر. اور دیکھیے کہ جس نے واقعی پرپس آف لائف، اللہ کے دین کو اگر غالب کرنا اس نے اگر بنا لیا ہے تو واقعی پھر وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بولے کیا ہو گیا ان کو، کس چیز کے انتظار میں ہے یہ کہ ابھی تک یہ اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف نہیں آ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف نہیں آ رہے ہیں. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دیکھو اس آیت میں جو ایک میسج مجھے اور آپ کو مل رہا ہے کہ ہدایت جو ہے ایک وقت کے لیے ہوتی ہے. یعنی جس طریقے سے دیکھیے کہ دنیا میں ہم چیک وغیرہ لیتے ہیں تو اس چیک کا کیا ہوتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. بھائی آپ نے اس ٹائم پہ اس کو ڈپازٹ کر دیا تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، نہیں تو ختم، باؤنس ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہدایت کی کال جب ہمارے پاس آتی ہے، اس کال کو ہم ریسیو نہیں کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر وہ ہدایت کا ایک وقت ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے. تو بس یہی کہا جا رہا ہے کہ ایمان کسی بھی شخص کا اس وقت فائدہ نہیں دے گا جو اس نے یعنی کہ ایمان پہلے سے ہی نہیں لایا تھا. سمجھو آپ، یعنی عذاب آ گیا، موت آ گئی، اس وقت جو ہے عذاب دیکھ کر اور موت کو سامنے دیکھ کر وہ کہے بھائی اب میں ایمان لاتا ہوں، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور ایمان کی حالت میں جب وہ بندہ نہیں تھا بھلے وہ کتنی بھی نیکیاں کر لے وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے فرقہ بازی کی اپنے دین میں، ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، بے شک جنہوں نے فرقے بازی میں اپنے دین کو بانٹ دیا ہے اور وہ جو ہے بٹ گئے خود بھی گروہ گروہ میں، لستا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے. پھر ایک بار پڑھنے کا دل کر رہا ہے اس آیت کو، ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، کہ بے شک جن لوگوں نے فرقے میں بانٹ دیا اپنے دین کو اور وہ خود بھی فرقے میں گروہ میں بٹ گئے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے بھائی یہ بات؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور آج دیکھیے کہ امت محمدیہ فرقے میں بڑھ بڑھ کے بھی ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے آپ کو جو ہے عاشقان رسول اور نہ جانے کیا کیا ٹائٹل دیتے رہتے ہیں. یہ آیت ان تمام چیزوں کی نفی کرتی ہے. اللہ نے خود کہا ہے، یہ بات کوئی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرقے میں بٹے ہوئے لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو سوچیں، دل کرتا ہے، میرا تو نہیں دل کرتا کہ میں اپنے کسی خود کو میں کسی فرقے سے جو تعلق رکھوں، یا میں اپنے آپ کو کسی گروہ کا کہوں یا کسی جماعت سے کہوں. نہیں بھائی، مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنا ہے. میں جس کو شوق ہے کہ بھائی اپنے جو ہے وہ فرقے کا ڈنکا بجائے یا پھر اپنے گروہ کا جماعت بجاتا رہے. ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ امتی کہلانا پسند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گروہ میں رہنا ہے. تو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گروہ میں رہنا ہے تو وہ فرقوں میں نہیں بٹے گا. وہ اپنے آپ کو وہی کہے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہوں. اللہ اکبر. در حقیقت ان کا معاملہ تو اللہ کی طرف ہے، پھر وہ خبر دے دے گا انہیں جو وہ کیا کرتے تھے. آگے بات سمجھیں. یعنی سوچے یہاں پر کہ آپ کو اور مجھے ان کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کچھ نہیں. اللہ نے کہا کہ آنے دو میرے پاس. یہ جو کر رہے ہیں نا فرقہ واریت، جو فرقے میں بٹ رہے، جماعت میں بٹ رہے ہیں اور اپنی اپنی گروہ انہوں نے الگ بنا رکھی ہے، آنے دو میرے پاس، میں سب ان کی خبر لوں گا بہت اچھے سے. اور سنو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہوگا اس کی نیکی کا، اور جو آئے گا گناہ لے کر تو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اتنا ہی، اور ان پر نہ ظلم کیا جائے گا. سبحان اللہ. اس آیت پر تو واقعی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تو کتنا شفقت کرتا ہے اپنے بندوں پر. کسی نے ایک نیکی کی تو 10 اس کے جو ہے وہ ایک اچھا کام کیا تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں 10 گنا اجر لکھ دوں گا میں. یہ ہے اللہ کی رحمت اگر اس کو محسوس کرے تو. اللہ اکبر. لیکن شرط کیا ہے؟ یہ اچھائی، یہ نیکی آپ کی قابل قبول کب ہوگی؟ فرقے میں بٹ کے نہیں ہونے والی قابل قبول، توحید کے بیس پر ہوگی. جو بندہ واقعی اپنی پوری زندگی توحید پر گزارتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارتا ہے، وہ سنت نہیں جو سماعت دے رہا ہے رنگا برنگا اور دھوم دھڑکے والا، وہ سنت نہیں، وہ سنت جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ سنت جو صحابہ نے جس پر عمل کی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں 10 گنا اجر دوں گا میں اس کو. اور دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جس کی اکائی، جس کی دہائی پر اگر بھاری پڑ گئی تو وہ برباد ہو گیا. مطلب کہ کوئی نیکی کرنے والا سمجھیے کہ ایک نیکی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 10 گناہ بھی کرتا ہے، 9 گناہ کرتا ہے، تو آپ دیکھیے جتنے وہ گناہ کرتے جائے گا وہاں سے دوسری طرف سے اس کے نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ لائٹ ہوتے جائے گا، نیکیاں اس کی کٹ ہوتی جائیں گی. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک طرف نیکیاں کر رہے ہیں، بھائی ایک میں نے نیکیاں کام کر لیا اور اس کے بعد میں 10 گناہ کر رہی ہوں تو بھائی میرے پاس نیکیاں بچی کہاں پر؟ بی کیئرفل. مزید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے بے شک مجھے جو ہے ہدایت دی ہے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف، اور جو دین کی طرف مجھے ہدایت دی گئی ہو دین انتہائی سیدھا ہے. کس کا دین ہے؟ ملت ابراہیم کا دین ہے جو حنیف تھے. وما کان من المشرکین. سب سے خوبصورت جملہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اللہ اکبر. فوکسڈ ہے. کیوں اللہ نے ان کو اپنا جو ہے خلیل بنایا؟ کیونکہ یہ اپنے مقصد پہ فوکسڈ ہے. آپ دیکھیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا ہم خود جو ہے یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے رول ماڈل بنائیں. سوچے ذرا. دیکھیے کہ یہ جو حال تھا اصل میں آیت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے تو مکہ والے جو ہے بڑے حسب نسب جو ہے اپنا ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے. بھائی ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ہمارا تو کیا کہنا، ہمیں تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم ان کے نسل سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کیا حال ہے تمہارا، تم تو اتنا شرک کر رہے ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ انہوں نے تو کبھی شرک نہیں کیا تھا. سوچے ذرا. آج لوگوں کا حال کیا ہے؟ آج لوگ کیوں دین ابراہیم کی طرف فوکس نہیں ہو پا رہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف فوکس نہیں ہو پا رہے؟ واٹس دی ریزن؟ ریزن یہ ہے کہ آج انسان اپنے کھانے پینے پر فوکسڈ ہو گیا ہے، پہننے اوڑھنے پر فوکسڈ ہو گیا ہے، کمانے پر، دنیا داری پر فوکسڈ ہو گیا ہے.
اس وجہ سے اسے وقت نہیں مل رہا ہے کہ وہ اللہ کے دین پر بھی فوکس رہے. ہے نا حقیقت بات. کیونکہ دیکھیں جو انسان فوکس رہتا ہے نا اس کا الٹیمیٹ اس کی زبان پہ جو دعا آتی ہے وہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. پھر جس کے عمل میں وہ بالکل فوکسڈ ہو کے اللہ کی طرف جو ہے بالکل اپنے آپ کو یکسو کر کے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, بے تحاشا وہ پکار اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کہہ دیں کہ بے شک میری عبادت, میری ساری قربانیاں اور میری زندگی, میرا مرنا, میرا جینا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سبحان اللہ. جائزہ لیتے جائیں کب میں نے شعور سے اپنے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اللہ بے شک میری ساری عبادتیں جو ہیں وہ تیرے لیے ہیں. کرتے ہیں ہم سوال کریں اپنے آپ سے کیا میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں؟ عبادت دیکھیے کہ جب انسان واقعی اچھی عبادت کرتا ہے تو وہ بندے کے درجے تک پہنچ جاتا ہے, اور اللہ کو بندگی مطلوب ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان میری بندگی کرے, میرا بندہ بن کے رہ جائے. تو سیدھا سا ایک معیار رکھیں کہ آپ لوگوں کا کہنا کتنا مانتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا کتنا مانتے ہیں. بس ایک چیک لسٹ ہے. اگر آپ کی لسٹ میں لوگوں کا کہنا زیادہ ہے تو نہیں, ابھی آپ کی عبادتیں اللہ کے لیے نہیں ہیں, ابھی آپ لوگوں کے لیے عبادتیں کرتے ہیں. اچھا عبادتیں کرنا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب بھائی چلو میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی دیٹس اٹ. نو, عبادت کی جو ہے وہ نہیں, اس کا اثر, اس کی روح آپ کے ایک ایک عمل میں جھلکنا چاہیے. آپ کا اٹھنا عبادت ہو, آپ کا سونا عبادت ہو, آپ کا ایک ایک عمل عبادت میں ہے جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے. ایسے عمل درکار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. مزید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یہ بھی ذرا کہ نسکی میری ساری قربانی اللہ صرف تیرے لیے ہے. یہاں دیکھیے کہ جب آپ بکرا ذبح کرتے ہیں تو کیا یہ فیلنگ رہتی ہے اللہ میں یہ صرف تیرے لیے ذبح کر رہی ہوں. اب آپ بولیں گے باجی ہم تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے رہے, ہمیں تو پتہ نہیں, ہم تو وہی پیسے دے دیتے, کسائی وہ بوٹی ووٹی کر کے لا کے دے دیتا ہے, ہمیں دوسرا کچھ پتہ نہیں. تو ٹھیک ہے, یہ سوچ رکھیں کیوں آپ قربانی کرتی ہیں. اس لیے کہ قرض اتارنا ہے, بھائی پڑوسی نے دیا تھا تو اس کو دینا ہے, بھائی کے سسرال والوں کے یہاں سے گوشت آیا تھا ان کو دینا ہے, میرے مائکے والے کو دینا ہے, اس کو دینا ہے, اس کو دینا ہے, اس لیے قربانی کرتے ہیں ہم. سوچ, اپنی سوچ کو ہی سوچیں, آپ خود سوچیں, نہ مجھے بتائیں نہ کسی کو بتائیں. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے وہ کتنے پانی میں اور کتنے پانی کے اندر اور کتنے پانی کے باہر ہے. تو اگرچہ آپ نے وہ قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے کی تھی تو بہت اچھی بات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ چلیں, یہاں پہ تو اس قربانی کی بات ہے. میں قربانی دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنا. تو میں جو کرتی ہوں فار ایگزامپل, کیا میں نے اللہ کی رضا کے لیے کبھی اپنی نیند قربان کیا؟ کیا میں نے اللہ کی رضا کے لیے کبھی اپنے وقت کو قربان کیا, اپنے مال کو قربان کیا؟ مجھے جو چیز سب سے زیادہ پیاری ہے, کیا پیاری ہوتی ہے انسان کو سب سے زیادہ؟ بتائیں. 4 سپارے کے شروع میں کہا تھا میں نے, یاد ہے کسی کو آپ میں سے؟ انسان کو کیا چیز ہے وہ سب سے پیاری ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے 4 سپارے کے شروع میں ہی پڑھا تھا لن تنالوا البر, ہے نا, کہ تم نیکی کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ تم جو ہے وہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرو. چلے یاد ہے کسی کو آپ میں سے؟ ویری گڈ, بولے. کسی نے انمیوٹ کیا تھا ابھی؟ کہاں چلی گئی بھائی انمیوٹ کر کے؟ ٹھیک ہے چلیں. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو دنیا میں سب سے پیاری چیز جو ہوتی ہے وہ خود اپنا آپ ہوتا ہے. انسان خود سے جتنی محبت کرتا ہے نا وہ کسی سے نہیں کرتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ جب میں خود سے اتنی محبت کرتی ہوں تو میں کیوں نہ خود کو ہی اللہ کے راستے میں وقف کر دوں, کیوں نہ میں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگا دوں, کیونکہ میں اپنے آپ سے پیاری چیز تو کسی کو سمجھتی بھی نہیں ہوں. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ چیز ہے. پھر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ میرا جینا میرا مرنا صرف رب العالمین کے لیے. کب میں نے شعور سے کہا تھا اللہ میں تیرے لیے جیتی ہوں, اللہ میں تیرے لیے مرتی ہوں. اللہ اکبر. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی, اور آپ یہ بھی کہیے کہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول مسلمین. آگے بات دیکھیں یہاں پر, اور نہیں میں شریک کرتی ہوں اس کے ساتھ کسی کو بھی, اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار ہو جاؤں, میں سب سے پہلے مسلمان ہو جاؤں. آپ بھی دعا کریں اللہ تو مجھے بھی سب سے پہلا مسلمان بنا. وہ مسلمان نہیں جو باپ دادا نے دیا ہے ہمیں,
بس نام ہے مسلمان کا، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے بس، ایسا نہیں. وہ شعوری مسلمان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایسا مسلمان ہونا چاہیے. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھئے ذرا غیر اللہ، یعنی اتنے خوبصورت رب کو چھوڑ کر کیا اللہ کے سوا تم کسی اور کو اپنا رب تلاش کرنا چاہتے ہو، جبکہ وہی رب ہے ہر چیز کا، اور نہیں کماتا ہے گناہ یا ثواب کوئی شخص مگر اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ. اللہ اکبر. پھر تمہارے رب کی طرف لوٹ جانا ہے تمہیں، پھر وہ خبر دے دے گا تمہیں اس کے بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ تو بول رہے بھائی کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ایک اسٹوری ہے، اس کا مفہوم صرف سنا دیتی ہوں، اسٹوری تو کافی لمبی چوڑی ہے. کہ ایک لڑکی خیر ایسی بہت دنیا داری میں تھی، پھر اللہ کا کلام اس کی زندگی میں آیا، اس نے سمجھا، اس کو پڑھا، اور اس کے بعد اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی. الحمدللہ ہر درجے تک وہ جو ہے وہ کامیاب بھی ہو گئی. اس کی شادی کا دن آیا اور اس نے یہ ٹرمس اینڈ کنڈیشنز رکھی کہ مجھے اپنی شادی میں کوئی ناچ گانا نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، کوئی رسومات نہیں چاہیے، میں بالکل سنت طریقے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اور اس کی ماں اس کے پاس کھڑی، پتہ ہے آپ کو کیا کہہ رہی تھی؟ بیٹا تو کر لے جو کرنا ہے تجھے، تو سب کر لے، جو ہوگا نا میں تیرے سامنے آ جاؤں گی، میں تیرے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے لوں گی، تو ناچ بھی گا بھی، تو جو ہے ایسا بھی کر، وہ بھی کر، یہ بھی سارے رسم کو فالو کر. از اٹ از پاسبل؟ سوچی ذرا کہاں انسانوں کو بہکایا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کوئی کسی کی گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آج مجھے افسوس ہوتا ہے کچھ ایسے داعیے دین کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کی کرسی پر بٹھایا ہے، بے تحاشا اتنی تقریروں میں کہتے ہیں کر لو پورے سال جو کرنا ہے گناہ، سال میں ایک شب آتی ہے، اس شب میں تم یہ نمازیں پڑھ لو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہم نے تو کہیں پہ بھی نہیں پڑھا قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسا کوئی وعدہ کیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ اللہ پہ وہ بات کہنا جو تم نہیں جانتے ہو، اللہ پر جھوٹ باندھنا، شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا. وہ شیطان بلواتا ہے انسان سے، کیونکہ انسان جو ہے دیکھیں کہ بہت آسانی چاہتا ہے. ہاں بھائی اچھا ہے نا، کون 5 ٹائم جا کر نماز میں جماعت سے نماز پڑھے گا، چلو سال میں ایک دفعہ ہم نے 5-6 رکعت نماز پڑھ لی، سارے گناہ معاف. ہمارے تو بھائی ملا جی نے یہ بولے ہیں. استغفر اللہ ربی. مزید اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے دیکھو کوئی، اب آپ دنیا میں دیکھیں کوئی راستے چلتے اگر 15-20 کلو وزن لے کے جا رہا ہے، آپ اس کے وزن کو اٹھا کے اس کے گھر تک نہیں پہنچاتے ہیں تو گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا انسان؟ عقل کو لگتی ہے بات کہیں پر؟ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر کہ وَهُوَ الَّذِي، کہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ بنایا تمہیں خلیفہ زمین میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو شعور دلا رہے ہیں، اے انسان سن، یہ زمین تیری ملکیت نہیں ہے، میں نے تجھے اس کا آنر نہیں بنایا ہے، میں نے تجھے اس زمین کو ٹیمپرری بیس پہ دیا ہے. دین ہوگا کیا؟ وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور بلند کیے تمہیں ایک دوسرے پر درجات میں. کیوں بھائی؟ کیوں اللہ نے ایک دوسرے کے درجات پہ بلند کیا ہے؟ بڑے شعور سے اس آیت کو سنیے گا، بالکل آخری آیت ہے سورہ انعام کی. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ. ہاں اور سنو وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ اکبر. سوچے ذرا آپ کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ انسان کو میں نے ٹیمپرری بیس پہ اس دنیا میں بھیجا، سب کچھ دیا اس کو، سب کچھ، اور انہیں ایک دوسرے میں جو ہے ان کے اسٹیٹس میں نے بڑھایا. کیوں؟ تاکہ ہر طریقے سے اللہ تمہیں آزمائے اس میں جو اس نے تمہیں دیا ہے. مجھے سچی جو بات ہے، مجھے اس آیت پہ بڑا خوف آتا ہے، سچی خوف آتا ہے مجھے. یہ آیت مجھے اور آپ کو کیا بول رہی ہے پتہ ہے؟ کہ میں نے تمہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہے نا وہ سب ایک ایگزامینیشن پیپر ہے. یس سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے مجھے، کیا کیا دیا ہے. مجھے اللہ نے گھر دیا ہے، شوہر دیا ہے، بچے دیے ہیں، ماں باپ دیا ہے، مال دیا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. یہ میرے لیے ایگزامینیشن پیپر ہے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے نا فی ما آتاکم، میں نے جو کچھ دیا ہے تمہیں اسے تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دیا ہے.
بچہ کیسے ایگزامینیشن پیپر ہے ہمارے لیے؟ چلے آپ میں سے کوئی جواب دے گا، بچہ میرے لیے کیسے ایگزامینیشن پیپر ہے؟ ویری گڈ، جواب دیں، شاباش، چلے بولے جلدی جلدی. بولیے، کسی کو کچھ بھی خیال آ رہا ہے ذہن میں تو آپ بول سکتی ہیں، کوئی بات نہیں. ہلو جی بولے. جی، نیک بچہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. اوکے، نیک بچہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ میرا سوال ابھی بھی کہ وہی ہے، میں اپنے بچے کو ایگزامینیشن پیپر کیسے سمجھوں گی؟ بولے. تربیت. ویری گڈ، کہ ہم نے اس کی تربیت کیسے کی، ہم نے اس کو اللہ کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی، یا پھر میں نے اس کو سماج کے اکارڈنگ اس کو جو ہے ڈھال دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو گھر دیا ہے، وہ آپ کے لیے کیسے ایگزامینیشن پیپر ہوگا؟ اس گھر میں آپ نے شرک کے کام کیے، توحید کے کام کیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیے آپ نے، یا پھر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے. یہ ساری چیزیں آزمائش میں آتی ہے. سمجھے بات؟ دیکھیے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو کوئی اگر یہ کہتے کہ لو بھائی ایک آزمائش آ گئی تمہارے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہی، تو بتائیں ذرا، کوئی سمجھتا ہے کہ بچہ میرا ہو گیا تو یہ میرے لیے آزمائش ہے؟ نہیں سوچتا ہے نا انسان، اس پوائنٹ آف ویو سے سوچتا ہی نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سوچ دے رہے ہیں. اپنی ایک ایک نعمت کو سوچو آپ، اور ہر نعمت آپ کا ایگزامینیشن پیپر ہے کہ اس کو آپ دنیا میں کیسے سالو کرتے ہو. اچھے سے سالو کرو گے تو اچھے مارکس ملیں گے، اور اچھے سے آپ نے سالو نہیں کیا تو پھر برے مارکس ملیں گے آپ کو. سب سے اچھی چیز دیکھیے کہ انسان کی سب سے بڑی نعمت تو وہ خود ایک انسان اپنا خود ہوتا ہے. بس اپنے آپ کو، اپنی جو ہے وہ پرپس آف لائف کو آپ پہچانیں، اس کے اکارڈنگ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد دیکھیے کہ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا مقصد حیات صرف اور صرف یہ ہوگا کہ میں کیسے جو ہے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاؤں، دوسروں تک پہنچاؤں. جب یہ نعمت اب میرے پاس آ گئی ہے تو میں اس نعمت کو خود تک نہیں رکھ سکتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ تیرا رب بہت جلد محاسبہ کرنے میں، اللہ پکڑ کرے گا بہت جلد، اور بے شک وہ مغفرت بھی کرتا ہے. اگر ان نعمتوں کا تم نے صحیح استعمال کر لیا تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ پکڑ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آسان حساب لیں گے. بلکہ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہمارا آسان حساب لے، ہے نا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تو ہمارا آسان حساب لے. اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ ایک انسان کی جب زندگی کا مقصد، اس کا مقصد حیات، پرپس آف لائف، جب دین کا مقصد ہو جاتا ہے نا، تو جیسے وہ کہتے ہیں نا، ایک شعر ہے، میرے دین کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. کہ ہر لمحہ اس بندے کو صرف رب 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 ہی یاد رہتا ہے. اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے لوگوں کی فالتو بکواس سننے کا، لوگوں کی فالتو چمک گوئیاں سننے کا. وہ اپنے ذہن کو، اپنے دل اور دماغ کو اس قدر اللہ کے راستے میں کھپا دیتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کو آزمائش کا ذریعہ مت بنا، بلکہ اس کو تیری ہدایت کے ساتھ میں جو ہے وہ لینے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ کتنے خوبصورت طریقے سے دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انعام کو جو ہے وہ پورا کروا دیا، الحمدللہ. دیکھیے ہمیشہ جو ایک بات میں کہتی ہوں، کچھ باتیں میری جو ہے جو بار بار شاید آپ کو سننے ملے گی، کہ جب دیکھیں کہ انسان جو ہے یعنی کہ اس کو جب دیکھیں کہ جب سنتوں پہ عمل کرتا ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہے، الحمدللہ وہ دین داری اس کے جو ہے عمل میں، اس کے ہاؤ بھاؤ میں نظر آتی ہے، الحمدللہ. تو اسی طریقے سے دیکھیے کہ سنت پر عمل جو ہے وہ ایک میگنیٹ کی طرح ہونا چاہیے، ایسا کہ ایک گلو نہ بنے، فیویکول نہ بنے آپ لوگوں کے لیے. وہی مضبوط جوڑ ہے، ٹوٹنے سے بھی ٹوٹے گا نہیں، ہم کو فیویکول نہیں بننا ہے، ہم کو گلو نہیں بننا ہے، ہم کو میگنیٹ بننا ہے، دین کا میگنیٹ بننا ہے. میگنیٹ کیسے اپنی طرف کھینچتا ہے؟ تو سنت بھی یہی ہے، انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. جو انسان واقعی فطرت پہ ہوتا ہے نا، وہ کتاب اور سنت کی طرف کھینچتا چلا آتا ہے. دنیا والے لاکھ اس کو اپنی طرف کھینچے، وہ دنیا کے میگنیٹ کی طرف نہ جاتے، وہ کتاب و سنت کی طرف الحمدللہ آ جاتا ہے. اور یہ میگنیٹ آپ کو انشاءاللہ ہدایت کی طرف لے آئے گا. تو آپ بھی وہ میگنیٹ بنے. اللہ سے دعا کیا کرے، اللہ تو مجھے وہ میگنیٹ بنا جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اللہ تو مجھے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، نہ کہ مجھے لوگوں سے جو ہے وہ ہدایت سے دور کرنے کا ذریعہ مت بنا. مجھے اس طریقے سے دعا کیا کریں، ٹھیک ہے.
اور اللہ سے دعا کرے اللہ میری زندگی کو تیرے راستے میں وقف کرنے کی ہدایت دے دے. اور اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیے اتنا خوبصورت ہدایت کا راستہ، ہدایت کا سفر آپ کا شروع ہو جائے گا، دنگ رہ جائیں گے آپ. میں وہی ہوں کہ مجھے عربی کا ایک لفظ نہیں آتا تھا، اور آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا سکھا دیا. دیکھیے فکر نہ کریں، اللہ کے راستے میں آنے سے گھبرائے نہ. جس جگہ آپ بیٹھی ہیں، میں آپ لوگوں کے بارے میں بہت اچھا گمان کرتی ہوں. آپ مجھ سے بہت اچھی ہیں، بہت زیادہ اچھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. میں جب آپ کے مقام پر تھی تو یعنی آپ سمجھے کہ مجھے تو ایک یعنی کاف کے اوپر زبر ہے تو اس کا معنی بھی نہیں آتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ سفر جو چلا آ رہا ہے تو کوشش کریں، کوشش اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دیکھیں گے. اور اکثر جو کہ میرے اسٹوڈنٹس کہ باجی ہم آپ کی جیسا بننا چاہتے ہیں، آپ کی جیسا کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا میرے جیسا نہ بنے، آپ مجھ سے بہتر بنے. میں تو اپنے ہر اسٹوڈنٹ کے بارے میں سوچتی ہوں اللہ مجھ سے بہتر ان کو بننا ہے. آپ میں سے نہ جانے کون جو ہے اپنے استاد کے آگے نکل جائے گا. کوشش مطلوب ہے. آپ کو دیکھیے کہ کہ استاد کا پڑھانے کا طریقہ اچھا لگتا ہے آپ کو، وے آف ٹیچنگ یا پھر ان کا انداز جو بھی ہے، لیکن آپ کو اس کے پیچھے کی محنت نظر نہیں آتی. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں، جب میں نے سفر شروع کیا تھا تو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ مجھے ایک ایک رکوع کے پریکٹس کے لیے 4 5 گھنٹہ لگ جاتا تھا پریکٹس کرنے کے لیے. کوئی آیتیں نہیں سمجھ آتی تھی تو میں اللہ کے حضور میں زاروں قطار روتی تھی، اللہ کیوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. پھر شعور کو بیدار کرے، اللہ سے رو رو کے مانگے، گڑ گڑائے، اللہ وہ میرا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ میری نیکی اور میرے بیچ میں آڑ ہو رہی ہے. کوئی نیکی اگر آپ کو موقع ملے اور نہ کر پائے نا، اس طرف توجہ ضرور میں دلاؤں گی آپ کی کہ کرا کریں اپنی توجہ. اللہ پلیز معاف کر دے میرے اس گناہ کو، میری اس خطا کو جو میرے اور میری نیکیوں کے بیچ میں آڑ بن رہی ہے. کیوں یہ مجھے آیت سمجھ نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے، سوچا کریں. دیکھیے جتنی زیادہ آپ محنت کریں گی، محنت ایک گڑ کی طرح ہوتا ہے، آپ جتنا زیادہ کسی چیز میں گڑ ایڈ کرتی جاتی ہے نا، وہ چیز اتنی ہی میٹھی ہوتی ہے. کوشش کریں اپنے لائف کو جو ہے وہ صحیح استعمال کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ.